پاکستان کو ایک بار پھر اپنے ہمسایہ ملک افغانستان کے حوالے سے نئے چیلنجز کا سامنا ہے، تو پاکستان کی حکمت عملی اب کیا ہونی چاہیے، اس بارے میں ہم بات کریں گے افغانستان کے لیے سابق پاکستانی سفیر جناب رستم شاہ مومن سے۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ 1998 میں جب طالبان کی حکومت قائم ہوئی تھی افغانستان میں، تو پاکستان ان 3 ملکوں میں سے ایک تھا جنہوں نے اسے تسلیم کیا تھا۔ اس وقت ابھی تک کوئی ایسا فیصلہ تو سامنے نہیں آیا، لیکن آپ کے خیال میں کیا حکمت عملی ہونی چاہیے پاکستان کی، گیون کہ باقی دنیا جو ہے وہ بہت تحمل سے اور بہت فکر کے ساتھ اس صورتحال کو دیکھ رہی ہے؟ دیکھیے، میرے خیال میں حکومت کی پالیسی تو شاید کچھ اور ہے، اور وہ کچھ لوک وم اور کچھ بہت ڈیفینسو اور کچھ ویٹ اینڈ سی والی پالیسی ہے۔ میرا اپنا خیال ہے کہ پاکستان کے پاس کوئی اور دوسرا آپشن ہے ہی نہیں۔ جب دوسرا آپشن نہیں ہے تو پاکستان کو چاہیے کہ فوری طور پہ افغانستان کی نئی حکومت کو تسلیم کر لیں۔ چائنا اور رشیا جو سیکیورٹی کونسل کے پرماننٹ ممبر ہیں، انہوں نے پہلے سے اعلان کر دیا ہے کہ وہ افغان حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے، کیونکہ طالبان کے پاکستان کے خلاف بہت شکوک و شبہات ہیں، اور اگر پاکستانی حکومت ایسا نہیں کرتی تو وہ شکوک و شبہات ان میں پھر اضافہ ہو سکتا ہے۔ اور پاکستان کو یہ چاہیے کہ یہ دیکھے کہ کابل میں جو بھی حکومت آئے ان کے ساتھ ہم نے کام کرنا ہے، اور خصوصاً اس حالت میں جب کہ کابل میں امن ہو اور جو انتقال اقتدار ہے اس دن کوئی وائلنس نہیں ہوا۔ طالبان کابل کے اندر داخل ہو گئے اور ان کے پریزیڈنٹ جو ہے وہاں سے بھاگ گئے، اور اب سارے ملک پہ ان کا کنٹرول ہے، جو کہ ایک ریئلٹی ہے۔ اس ریئلٹی کو ہم نے اکنالج کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ طالبان کا اصل امتحان اب شروع ہونے والا ہے کہ کیسے وہ ان چیلنجز سے نمٹتے ہیں، جو ہمگیر چیلنجز ہیں، جو اتنے بڑے مسائل کا سامنا ہے۔ امن قائم کرنا ہے، داعش کا خاتمہ ہے، ریکنسٹرکشن ریہیبلیٹیشن ہے، جو ڈسپلیس پرسن ہیں ان کو دوبارہ بسانا ہے، جو اوپیم کی پیداوار اتنی بڑھ گئی ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے، جو غربت ہے اس کو قابو میں کرنا ہے۔ تو ان مسائل کے لیے تو طالبان کے اپنے لیے بھی اس وقت بہت سارے چیلنجز ہیں۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ہم نے دیکھا کہ افغانستان کا ایک وفد جو ہے وہ پاکستان آیا ہے حال ہی میں۔ پاکستان اس وقت جو اب طالبان نہیں ہیں اور دوسرے دھڑوں سے تعلق رکھتے ہیں افغان، ان کے لیے پاکستان اس وقت کیا کر سکتا ہے؟ دیکھیے، پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس میں وہ کچھ بہت ریموٹ مداخلت بھی کرے تو اس کو غلط معنی دیے جائیں گے، کیونکہ پاکستان پہ یہ الزام لگتا رہا ہے کہ پاکستان افغانستان کے اندر اپنے پراکسیز ڈھونڈتا ہے اور اپنے فیوریٹس کو ڈھونڈتا ہے۔ پاکستان اس کو کرتا ہے، ریفیوز کرتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن الزام لگتا ہے۔ اس لیے پاکستان کو چاہیے کہ وہ دور رہے۔ یہ جو لوگ آئے ہیں یا تو وہ پناہ مانگنے آئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنے آئے ہیں کہ دور سے ذرا جا کر دیکھیں کہ افغانستان میں کیا ہونے والا ہے۔ اگر وہاں پہ ریکنسیلیشن ہوتی ہے، جو فارمر ایڈورسریز ہیں ان کو امبریس کیا جاتا ہے، تو یہ لوگ بھی واپس چلے جائیں گے۔ ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ لوگ ملٹی ایتھنک براڈ بیس حکومت کا حصہ بھی بن جائیں، لیکن پاکستان کو اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی قدم اٹھانا نہیں چاہیے، کیونکہ وہ مس انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ ہے اور اس میں اضافہ ہو۔ اچھا، 20 سال تک پاکستان پہ اس حوالے سے تنقید بھی کی جاتی رہی کہ پاکستان کے طالبان کے ساتھ روابط ہیں، انہیں روابط کی مدد سے پھر پاکستان طالبان کو مذاکرات کی میز پہ بھی لایا، لیکن پھر ایونچولی ہم نے یہی دیکھا کہ افغان حکومت کے ساتھ، کابل حکومت کے ساتھ طالبان کا کوئی معاہدہ نہیں ہو پایا، اور یہ ایک ٹیک اوور جو آرمز کی یعنی ملٹریلی جو ایک ٹیک اوور ملیٹنٹس نے کیا اور وہ آ گئے، ٹھیک ہے کوئی خون ریزی نہیں ہوئی، لیکن بہرحال طاقت کے بل پہ آج طالبان جو ہیں وہ افغانستان میں ہیں۔ اس وقت پاکستان کے طالبان کے ساتھ روابط کیسے ہونے چاہیے، اور جو 20 سال میں جس نوعیت کے روابط رہے، کیا ان کی بنیاد پہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کا کسی قسم کا اب کوئی انفلوئنس ہے جو طالبان کی اسٹریٹجی کو کسی بھی طرح سے متاثر کر سکتا ہے؟ کیونکہ عالمی دنیا ابھی بھی طالبان پہ یہی زور دے رہی ہے کہ وہ امن سے کام لیں اور تمام فریقین کو ساتھ لے کے چلا جائے۔ ایک تو سوال میرا یہ ہے کہ طالبان کے پاس اب کیا وجہ ہے کہ وہ سب کو ساتھ لے کے چلیں، اور دوسرا یہ کہ کیا اب پاکستان کا کوئی اس معاملے میں انفلوئنس ہے کہ وہ طالبان کو اس بات پہ آمادہ کر سکے کہ وہ سب کو ساتھ لے کے چلیں؟ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کا انفلوئنس تو ضرور ہے، پاکستان کے لیوریج تو ہے، لیکن وہ لیوریج کیسے ہے؟ وہ ایسا ہے کہ بعض طالبان لیڈرز کی اور ان کی فیملیز اس وقت بھی بلوچستان میں وہ رہتے ہیں، تو پاکستان وہی لیوریج ان کے خلاف استعمال کرتا رہتا ہے
کہ آپ اگر مذاکرات کی میز پر نہیں آئیں گے تو ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، بس یہی ہے۔ لیکن ان کے جو کور اور اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں ان پہ وہ خود اپنے فیصلے کرتے ہیں۔ وہ پاکستان کی ڈکٹیشن نہ کبھی انہوں نے پہلے قبول کی ہے نہ آئندہ قبول کریں گے۔ مثلاً پاکستان کہتا رہا کہ آپ ایک سیز فائر کر لیں، لیکن وہ سیز فائر کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ ان کو علم تھا کہ اگر سیز فائر ہو جائے گی تو ان کے جو فیلڈ ان کے فٹ سولجرز ہیں، جو ان کے والنٹیئرز ہیں، وہ پھر دوبارہ لڑنے کے لیے نہیں آئیں گے، اپنے دیہات سے، اپنے گاؤں سے، اپنے دکانوں سے وہ دوبارہ طالبان کے لیے لڑنے کے لیے نہیں آئیں گے، اور یہ موومنٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، کمزور ہو جائے گی۔ تو یہ بات انہوں نے نہیں مانی۔ یہ بات انہوں نے مان لی کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہوئے، لیکن فیصلے وہ اپنے خود کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا جواب ہاں میں بھی ہے اور نفی میں بھی ہے۔ محمد صاحب، آخر میں آپ سے بریفلی یہ جاننا چاہوں گی کہ چائنا کی سٹیٹمنٹ آپ نے بھی دیکھی کہ انہوں نے کہا کہ طالبان ہماری طرف دیکھ رہے ہیں اور ہم افغانستان کے ساتھ تعلقات قائم کر کے اور تعمیر و ترقی کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ریجنل ڈائنامکس میں ایک ایسا خطہ جہاں پہ چین، امریکہ کے اور روس سب کے مفادات ہیں، پاکستان کے مفادات ہیں، ایسے میں چین کی اسٹیٹمنٹ کو آپ ریجنل سٹیبلٹی اور ریجن کے فیوچر کے حوالے سے کیسے دیکھتے ہیں؟ مختصر اگر آپ اس کا جواب مجھے دے دیں۔ مثبت اسٹیپ ہے، کیونکہ چائنا کے بڑے اسٹیکس ہیں وہاں پہ۔ وہ کاپر مائننگ میں انویسٹ کر رہا ہے، آئل اینڈ گیس میں انویسٹ کر رہا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کا جو فلیگ شپ پروجیکٹ ہے ون بیلٹ ون روڈ، وہ اس وقت کامیاب ہوگا جب افغانستان میں پیس آئے گا، افغانستان میں اسٹیبلٹی آئے گی۔ تو چائنا کے تو بہت اسٹیکس ہیں جو کنیکٹیوٹی کے پروجیکٹ ہیں، وہ اس وقت پائے تکمیل تک پہنچ سکیں گے جب افغانستان میں امن ہوگا۔ تو چائنا جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ افغانستان میں ایسا امن آئے کہ ان کے اپنے منصوبے جو ہیں وہ پائے تکمیل تک پہنچ سکیں، اور سارے ریجن میں ان کے جو کنیکٹیوٹی کے جو وہ ہیں، جو کہ سارے سینٹرل ایشیا کو لے کے پھر جنوبی ایشیا تک پہنچتے ہیں، کہ وہ رستم شاہ مومند افغانستان کے لیے پاکستان کے سابق سفیر ہمارے ساتھ تھے بذریعہ اسکائپ۔ بہت شکریہ آپ کے وقت